کہا جاتا ہے کہ جو صورتحال ہمیں دنیا بھر میں نظر آتی ہے، جس پر غامدی صاحب بھی کبھی کبھی لب کشائی کرتے ہیں، جو ظلم بھی ہے، پاکستان کے اندر بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو حکومت کرنے کا اختیار نہیں ہے وہ عملاً حکومت کر رہے ہوتے ہیں، اور دستور اور قانون جن لوگوں کو حکومت کی ذمہ داری دیتا ہے وہ ان کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم سب یہ جانتے ہیں اس وقت پاکستان کا ایک ایسا مسئلہ ہے جو 70 سال کی تاریخ رکھتا ہے۔ پاکستان کے اندر فوج کا ایک کردار ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ جو کچھ کردار تھا اس کے خاتمے کا بھی ایک واحد ذریعہ ہے، اور وہ ہے انقلاب، بغاوت۔ اسی طریقے سے آپ آغاز کر سکتے ہیں سول نافرمانی یا قانون کے اندر رہتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ اس طرح کے جارحانہ اقدامات۔ پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس صورتحال کو کہ جہاں پر ایک ادارے نے، ایک پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ نے ملک کے اندر طاقت کا جو مرکز ہے اس پر ایک طریقے سے عملاً قبضہ برقرار رکھا ہوا ہے؟ یہاں پر بھی کیا کوئی عملی بغاوت کسی بڑی تبدیلی کا باعث بن سکتی ہے، یا پھر کوئی اور لائحہ عمل ہے جو آپ سجیسٹ کریں گے؟ میں یہاں یاد دہانی کرا دوں کہ انقلاب اور بغاوت اس کو میں نے کسی مرحلے پر تجویز نہیں کیا۔ میں نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ اگر کہیں ظلم و عدوان اس درجے میں پہنچ جائے جہاں خدا کے کچھ بندے آگے بڑھ کر لوگوں کو اس سے نجات دلا سکیں، تو ان کے لیے کیا حدود و شرائط ہیں جن کو انہیں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اس میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام کے زاویہ نگاہ سے لوگوں کی جان، مال اور آبرو سب سے قیمتی چیز ہے۔ ان تینوں چیزوں کو حرمت حاصل ہے، انہیں محض توہمات کی بنیاد پر، خواہشات کی بنیاد پر خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ چنانچہ جواز زیر بحث تھا، وہاں میں نے وضاحت کی تھی کہ یہ چیز نہ کبھی مستحب ہوتی ہے نہ کبھی فرض و واجب ہوتی ہے۔ ہمارے دین میں جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم صحیح بات کہیں گے، اعلائے کلمت اللہ کریں گے، اعلان حق کریں گے، اپنی جان دے کر بھی کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ لوگوں کے ضمیر کو مخاطب کیا جائے، اور جو لوگ بھی نظم چلا رہے ہیں ان کو توجہ دلائی جائے کہ وہ اپنے اندر خیر پیدا کریں۔ بالعموم یہ ہوتا ہے کہ تدریجی طریقے پر بعض تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ یہ تبدیلیاں بادشاہتوں میں بھی آتی ہیں، یہ تبدیلیاں امیریتوں میں بھی آتی ہیں۔ اگر تدریجی طریقے سے تبدیلیاں آئیں تو وہ خیر کا باعث بنتی ہیں۔ اپنی ذات میں یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، اس سے کبھی کوئی خیر برآمد بھی نہیں ہوا۔ چنانچہ اس وقت بھی دیکھیے کہ شام میں جن تبدیلیوں کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں ان کا یہ پہلو تو بڑا خوش آئند ہے کہ ایک ظالم حکومت سے نجات مل گئی، لیکن آگے کیا خطرات موجود ہیں ان کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ دسیوں کی تعداد میں مختلف جماعتیں ہیں، مختلف لشکر ہیں، 23 کے قریب تو وہ لوگ ہیں جن کو ایک جھنڈے تلے جمع کرنے کے بعد آخری اقدام کیا گیا ہے، لیکن یہ نہیں کہ سب کے سب اس علم کے نیچے آ گئے ہیں، اور بھی موجود ہیں، اور جو آئے ہیں وہ اب ان کن شرائط کے تحت کسی نظم کو قبول کریں گے، وہ کن مراحل سے گزرے گا۔ اس میں ہر قدم تلوار کی دھار پر ایک قدم ہوتا ہے، یہ کوئی بہت آسان چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کسی جگہ ناگزیر ہو اور ایسے حالات پیدا ہو جائیں، کوئی اقدام کرنا پیش نظر ہو، تو پھر اس میں ان چیزوں کا لحاظ رکھیں۔ وہ ایک ایک کر کے میں نے بیان کر دی تھی کہ نان کمبیٹنٹ، غیر مقاتلین کے خلاف ادنیٰ درجے میں کوئی اقدام نہیں ہونا چاہیے، ایک متفق علیہ قیادت ہونی چاہیے، اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ ان لوگوں کو لے کر اقدام کرے جو اس کی سم و طاعت کے پابند ہوں۔ وہ اس طریقے سے اقدام کرے کہ اگر وہ کوئی غلطی کرے یا کسی کی جان، مال، آبرو کو خطرے میں ڈالے تو وہ ان کا محاسبہ کر سکے۔ اور اس میں نے عرض کیا تھا کہ بالعموم جو تدابیر اختیار کی جاتی ہیں وہ یہی ہے کہ آپ اس جگہ چلے جائیں جہاں کم سے کم پشت سے محفوظ ہو جائیں، اور اگر قریب کی ریاستوں سے آپ کو مدد مل سکتی ہے تو اس کے بغیر اقدام نہ کریں۔ اسی طرح کا معاملہ یہاں ہوا ہے۔ اگر آپ شام میں جو کچھ ہوا ہے اس کو دقت نظر سے دیکھیں، اب بہت سے حقائق سامنے آ گئے ہیں، تو یہ معلوم ہے کہ جن صاحب نے اس وقت اقتدار سنبھالا ہے، پہلے مرحلے میں وہ عالمی سطح پر انقلاب برپا کرنے کے لیے نکلے تھے،
اس کے پس منظر میں بھی عراق میں جو کچھ ہوا، سعودی عرب میں جو کچھ ہوا، وہی حالات تھے۔ وہ خود یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس وقت داعش اور القاعدہ اور اسی طرح کی تنظیموں کی دعوت سنی اور انہی میں سے کسی ایک کا یا دوسری کا حصہ بن کر جدوجہد کرتے رہے۔ پھر ایک وقت آیا ہے کہ ان کے اپنے بیان میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان کی فکر میں تبدیلی آئی، سوچنے کے انداز میں تبدیلی آئی۔ اس کو انہوں نے دو نکات میں متعین کر کے بیان کر دیا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس وقت کسی عالمی فتح یابی کے لیے اقدام کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، یہ حقیقت ان پر واضح ہو گئی۔ چنانچہ جو لوگ عالمی انقلاب برپا کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں یا عالمی خلافت کی بحالی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اس سے انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ اور دوسرے یہ کہ اپنی تمام جد و جہد کا محور و مرکز اپنے ملک میں تبدیلی کو بنا لیا، اور اس مقصد کے لیے بھی انہوں نے کوشش کی کسی ایک علاقے میں، یعنی سرحد کے قریب کسی ایک علاقے میں اپنے آپ کو منظم کریں۔ ان کا لشکر چونکہ بڑا تھا، تو جب آخری اقدام کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے تو پہلے یہ کوشش کی کہ سب لوگ ان کی قیادت پر متفق ہو جائیں۔ چنانچہ میں نے عرض کیا کہ 23 کے قریب مختلف گروہوں نے یہ بات مان لی، تو بڑی حد تک ان چیزوں کا لحاظ ہو گیا جو میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں۔ چنانچہ انہیں کامیابی بھی ہوئی۔ اس کامیابی کے پیچھے بھی علاقائی طاقتیں موجود ہیں اور بین الاقوامی طاقتیں بھی موجود ہیں، یعنی اس میں امریکہ نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے، ترکی نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے، اسرائیل نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے۔ جو علاقائی طاقتیں ہیں وہ بھی پوری طرح اس سارے معاملے میں ملوث رہی ہیں، اور بین الاقوامی طور پر بھی ایک بڑے مقصد کو سامنے رکھ کر یہ اقدام کیا گیا ہے۔ میں اس کے بارے میں یہ گزارش کر چکا ہوں کہ چونکہ ایران نے مذہبی قیادت کے تصورات کو سامنے رکھ کر ایک مزاحمت کا محور بنا دیا تھا، اس میں یمن کے حوثی بھی تھے، اس میں حزب اللہ بھی تھی، اور اس میں خود شام وہ راستہ دے رہا تھا جس سے اسلحہ پہنچایا جا سکے، مدد پہنچائی جا سکے۔ وہ سارا نظام انہوں نے تہس نہس کیا ہے اور بڑے پیمانے پر اقدام کر کے گویا اسرائیل کے لیے راہ ہموار کر دی ہے کہ وہ اپنی حفاظت کا بندوبست بھی کر سکے، اور اگر اپنے مقاصد کے لیے مزید آگے بڑھنا چاہے تو اس میں بھی کوئی بڑی رکاوٹ حائل نہ رہے۔ اسی سے فائدہ اٹھا کر اس نے نہ صرف یہ کہ بفر زون پر قبضہ کیا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بعض اقدامات کر لیے ہیں۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو جو سیاسی حقائق زمین پر ہوتے ہیں وہ سارے بالکل اسی طرح روبہ عمل ہوئے ہیں جس طرح کہ وہ بالعموم تاریخ انسانی میں ہوا کرتے ہیں۔ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر اب دیکھیے کہ کیا یہ جوا کھیلنا چاہیے؟ ہمارا ملک اللہ کی عنایت سے ابھی تک محفوظ ہے، یعنی ایک معاملہ تو ہو گیا کہ دو حصوں میں سے ایک حصہ الگ ہو کے بنگلہ دیش بن گیا، لیکن محفوظ ہے۔ کسی قوم یا ملک کی حفاظت کی ذمہ داری اصلاً کس نے ادا کرنی ہے؟ قوت نے ادا کرنی ہے، اور قوت کا ارتکاز دور حاضر میں اب مختلف لشکروں میں نہیں ہوتا، وہ ریاست کی فوجی میں ہوتا ہے۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ میں فوج کا بیانیہ کے زیر عنوان وہ جو اس کے لیے استدلال پیش کرتے ہیں اس کا پوسٹ مارٹم کر چکا ہوں۔ وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ملک فوج کی قوت سے قائم ہے، اور وہ ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ اس کے بغیر اگر ملک کا تصور کیا جائے گا وہ ملک نہیں رہے گا، پھر وہ اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ جائے گا جس طریقے سے بدقسمتی سے بعض ممالک تقسیم ہوئے ہیں۔ وہی صورتحال ہم لیبیا میں دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت بھی دیکھیے تو شام کے ایک حصے پر جہاں تیل کے ذخائر ہیں امریکہ کا غلبہ ہے، کردوں کے پاس بہت سا علاقہ ہے، اسرائیل نے بہت سا علاقہ لے لیا ہے، تو اس ملک کے بھی بڑی حد تک حصے بکھرے ہو گئے ہیں۔ اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اس وقت اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عنایت کے بعد کوئی چیز ہمارے ملک کی حفاظت کر رہی ہے تو ہماری افواج ہے۔ ان کے اندر کوئی اختلال پیدا کرنا، کوئی انتشار پیدا کرنا، ان کے اندر بغاوت کی کوشش کرنا، یہ آخری درجے کا جرم ہے۔ اس میں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے خلفشار، اس طرح کے اختلال اور اس طرح کے انتشار سے ہماری قوم محفوظ رہے۔ ہمارے جو حالات ہیں ان میں یہ خواب دیکھنا کہ چشم زدن میں وہاں ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی، برطانوی طرز کی یا امریکی طرز کی جمہوریت آ جائے گی، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو تدریجی طریقے اختیار کرنے ہیں۔ ان تدریجی طریقوں میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں
کہ جمہوریت، جمہوری روایات یا جمہوری اقدار وہ اپنے لیے کچھ پری ریکوزٹس رکھتی ہیں، وہ ہر حال میں آپ کو بہم پہنچانے ہوتے ہیں، ان کے بغیر کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ وہی بات جو میں اس سے پہلے علی اور معاویہ کی کشمکش سے متعلق عرض کر چکا ہوں، دونوں ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ہم اس اعتبار سے بھی محبت کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پیغمبر کے صحابہ ہیں، اور سیدنا علی تو ہم خاص طور پر جانتے ہیں کہ وہ السابقون الاولون میں سے ہیں، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی عزیز ہیں۔ رسالت مآب نے ان کو بہت محبت سے پرورش کیا ہے، خود وہ ابتدا میں ایمان لانے والوں میں سے ہیں، وہ ہر مرحلے میں آپ کے ساتھ شامل رہے ہیں، ان کے فضائل و مناقب ایسے نہیں ہیں کہ جن کو نظر انداز کیا جا سکے، بڑی محبوب ہستیوں میں سے ہیں۔ اس سب کے باوجود میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جس وقت آپ جمہوری نظام قائم کرنا چاہتے ہیں یا لوگوں کی رائے کی بنیاد پر کوئی نظم قائم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے جو پری ریکوزٹس ہیں، جو چیزیں پہلے آپ کو پوری کرنی چاہیے، ان کو میسر کریں۔ اگر آپ ان کو میسر نہیں کریں گے تو پھر انتخاب جمہوریت اور ملوکیت میں نہیں ہوتا، پھر انتخاب ملوکیت اور انارکی میں ہوتا ہے، ملوکیت اور انتشار میں ہوتا ہے۔ اس میں ملوکیت ہی کا انتخاب کرنا چاہیے۔ یہی صورتحال ہمارے ملک بھی ہے۔ یہاں پر بھی اگر انتشار، اختلال اور اس طرح کے انقلابی نعروں کے مقابل میں کسی کا انتخاب کرنا ہو تو فوجی کا انتخاب کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے پاس تو اب بادشاہ سلامت نہیں ہے، اور بادشاہ سلامت کسی قبیلے یا عصبیت پر کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ چیز ہم نے ختم کر دی۔ مجھ سے تو اگر آپ پوچھیں تو میں یہ کہوں گا کہ سب سے زیادہ فطری طریقہ آزادی کے بعد ملیشیا نے اختیار کیا، یعنی انہوں نے اپنے ہاں اس طرح کی جمہوریت قائم نہیں کی، انہوں نے کانسٹیٹیوشنل monarchy کو اختیار کیا، یعنی دستوری بادشاہت کو۔ ہم وہاں رہے ہیں، 10 سال ہم نے دیکھا ہے، مسلمان قوم کی تاریخ کو، اس کی نفسیات کو پس منظر میں رکھا جائے تو سب سے بہتر نظام وہ ہے۔ ہم نے بھی اگر اس کو اختیار کیا ہوتا تو بہت بہتری ہوتی، لیکن اس وقت قوتیں ہی دو ہیں، یعنی ایک طرف ہمارے ہاں کا سیاسی نظام ہے، اس سیاسی نظام میں یہ بڑی غیر معمولی بات ہے کہ ہم نے ایک دستور بنا لیا ہوا ہے، اس دستور پر کم و بیش اتفاق ہے۔ پھر ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں کچھ سفر طے کر چکی ہیں، وہ کچھ اقتدار کی تربیت بھی پا چکی ہیں، بڑی حد تک معاملات کو سمجھنے بھی لگ گئی ہیں، ان کے مابین بھی کسی حد تک موافقت کے اسباب موجود ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہوئی ہیں، لیکن اس سب کے باوجود جو چیز جمہوریت کی بنیاد بنتی ہے وہ سیاسی جماعت ہے۔ تو اگر آپ سیاسی جماعت جیسی کہ ہونی چاہیے، یعنی وہ نیچے سے اوپر اٹھ رہی ہو، اس میں قیادت اسی طریقے سے تربیت پا رہی ہو، اس میں لوگوں کو وہ مواقع دیے جائیں جو ملکوں میں یہ جمہوری طاقتیں چاہتی ہیں کہ ان کو ملیں، یا سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں یا سیاسی رہنما چاہتے ہیں کہ ان کو ملیں، لوگوں کو آزادانہ طریقے سے خود ان جماعتوں میں اپنی بات کہنے کا حق ہو، ان کے ہاں لوگ اپنے آپ کو پیش کر سکیں کہ ہم ہیں جو تمہاری بہتر خدمت کر سکتے ہیں، ان میں کسی خاندان، کسی شخصیت کی عقیدت کے جذبات کے بجائے اصول، قاعدے، منشور وہ اصل بن چکے ہوں۔ اس طرح کی سیاسی جماعتیں ہیں جو جمہوری اقدار کو پیدا کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ ہمارے ہاں بھی سیاسی جماعتوں کے نام پر کچھ گروہ ہیں، وہ کافی حد تک منظم ہوئے ہیں، ان میں سے بعض بہتری میں کچھ آگے بھی بڑھے ہیں، لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ یا خاندانوں کی جاگیر ہے یا کسی شخصیت کے اسیر ہے، اس سے زیادہ ابھی ہم آگے نہیں بڑھ سکے۔ اس طرح کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ اس کا شدید اندیشہ ہوتا ہے کہ کسی بڑے انتشار کو آپ دعوت دے بیٹھیں گے، چنانچہ اس میں تدریج کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ ایک نقطہ بالکل یعنی یہاں ہر حال میں آپ کو اپنے مقاصد سامنے رکھنے ہیں، دستور نے جو منزل طے کر دی ہے وہاں تک پہنچنے کی صحیح کرنی ہے، لیکن تدریجی طریقے سے اس کو کسی انقلابی طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی تو ہم اپنے ملک کی سالمیت کو برباد کر بیٹھیں گے، اور ایسے انتشار کو دعوت دیں گے جس سے پھر صدی 2 صدی تک نکلنا آسان نہیں ہوتا۔ اس طرح کے کھیل نہیں کھیلے جاتے، قوموں کی تقدیر کے ساتھ معاملات ایسے نہیں ہوا کرتے۔ اس وجہ سے میرے نزدیک ہمیں کسی انقلاب کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ ضرورت ہے کہ لوگوں کا شعور بہتر کیا جائے، ان کے سوچنے کے انداز کو بدلا جائے۔ ظاہر ہے جب لوگوں کا شعور آپ بہتر کرتے ہیں تو اس کے مخاطب سیاستدان بھی ہوتے ہیں، علماء بھی ہوتے ہیں،
مذہبی رہنما بھی ہوتے ہیں، فوج کے اکابر بھی ہوتے ہیں، فوج میں بھی انسان ہی ہیں۔ ہم نے جب تجزیہ کر کے بتایا تھا کہ اس طرح کے بیانیے ترتیب نہیں دینے چاہیے، تو کیا مقصد تھا اس کا؟ یہی تھا کہ ان تک بھی بات پہنچے، وہ بھی یہ سمجھیں کہ انہیں تدریج کے ساتھ پیچھے ہٹنا ہے اور ایک دستوری حکومت کو چلنے دینے کے مواقع پیدا کرنے ہیں۔ یہ تدریجی عمل ہے، اس میں شعور پیدا کیا جاتا ہے۔ یہ شعور مذہبی رہنما پیدا کرتے ہیں، یہ دانشور پیدا کرتے ہیں، اور یہ سیاسی جدوجہد بھی پیدا کرتی ہے۔ لیکن اگر سیاسی جدوجہد کو آپ فوج کے مقابل میں لا کر کھڑا کرنے کی صحیح کریں گے اور یہ چاہیں گے کہ اس طرح کوئی انقلاب برپا کر دیں، تو یہ انتشار، اختلال، بد نظمی اور انارکی کو دعوت دینا ہے۔ میں تو ایک لمحے کے لیے بھی اس کی حمایت نہیں کر سکتا۔